اگر انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو جماعت اسلامی ابھی کراچی میں جیسے الیکشن جیت لیتی ہے اور لوگ پھر دیکھیں کہ واقعی یہ لوگ مخلص لوگ ہیں، تو آئندہ پاکستان میں بھی انشاءاللہ تعالی صحیح معنوں میں اسلامی نظام آنا چاہیے ماشاءاللہ. دیکھیے وہ مدینہ کی مقدونیہ کی ریاست کی باتیں تو بہت ہوئیں، لیکن صحیح معنوں میں اگر دیکھیں تو مدینہ کی ریاست تو نہیں تھی نا. اتنی غربت ہو گئی ہے، اور میرا تو کام ہی چونکہ الخدمت کا ہے، تو جو لوگوں کی پریشانیاں ہیں کہ اتنا مہنگا آٹا، اتنا مہنگا تیل، یعنی بیسک چیزیں تو بلکہ کہتے نا کہ چاہے اس کو کمپنسیٹ کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے اگر مہنگا، اگر اتنی ہی پریشانی ہے تو وہ چیزیں مہنگی کر دینا جو کہ ایک امیر آدمی لے رہا ہے. بھائی میک اپ کا سامان مہنگا کر لیں یا گاڑیاں مہنگی کر لیں. میک اپ تو بند ہی کر دیں، میں کہہ رہی ہوں میک اپ بند کر دیں. لیکن آٹا جو ہے، میں کہتی ہوں آٹا تو اللہ کے وہ حضرت عمر نے کتنے دن کہا تھا میں تیل گھی نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میرے عوام کو نہیں ملے گا. بے شک. کون سا یہاں پہ حاکم ہے جو بھوکا پیٹ بیٹھا ہوا ہے کہ عوام بھوکے مر رہے ہیں؟ کوئی ہے ایسا نظر آ رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں. وہ صرف دکھاوے کی تصویریں کھینچ لیتے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، لیکن کرتا کوئی کچھ نہیں ہے. آپ یقین کریں پولیٹیشینز کے مجھے نام بھی نہیں آتے. دیکھیں 2-3 کے علاوہ. سراج الحق کا نام لیا تھا، واقعی میں ان کے، میں نہیں گئی، میرے بچے گئے تھے ان کے یہاں، تو ان کی بیگم نے پشاور میں ان کے گھر تھا. اب تو یہ چونکہ اب امیر ہو گئے تو یہ وہاں پہ آ گئے، امیر سے مطلب جماعت کے امیر. تو اب یہ لاہور میں آ گئے ہیں اور ان کو جماعت کی طرف سے گھر ملا ہوا ہے، لیکن ان کی بیگم نے روٹیاں اندر سے پکا کے بھیجی تھیں. اور جبکہ وہ وزیر خزانہ رہ چکے تھے، اس کے سرحد کے وزیر خزانہ جو آدمی رہ چکا ہو، اور پھر جب کے پی کی حکومت تھی، اس کے باوجود نہ ان کے پاس گاڑی تھی، رکشے میں جایا کرتے تھے وہ. ان کے واقعے میں نے پڑھا تھا کہ وہ رکشے میں پہنچے اس میں پارلیمنٹ میں، تو وہ اندر ہی جانے نہیں دیا اس نے. پھر جب انہوں نے فون کیا بتایا کہ بھائی میں باہر کھڑا ہوں، مجھے اندر نہیں آنے دے رہے. سیریسلی میں تو سرپرائز آپ پڑھیں نا، آپ دیکھیں نا، آپ ان کی زندگی دیکھیں نا. اتنا سادہ انسان جو کہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں چاہ رہا، تو اگر ایسا فرد آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گی کہ پیٹ پہ پتھر مانیں گے جب حکمران. تو عوام ہمارے پاس پاکستان میں ابھی ہم لوگ گھوم کے آئے گاڑی میں، لاہور تک گئے. کیا اللہ میاں نے پاکستان کو نعمتیں دی. میں کہتی ہوں کیا نعمت ہے جو نہیں ہے. بے شک. کاش کہ اس کو صحیح معنوں میں استعمال کرنے والے آ جائیں، صرف کھانے والے نہیں بیٹھے بس. ابھی میں نے ایک پوسٹ دیکھی تھی، تو وہ جو زاہد سعید تھے جو ہمارے علاقے کے تھے، انہوں نے بتایا کہ نعمت صاحب نے مجھے بلایا اور کہا کہ بل بورڈز کی آپ کی ذمہ داری ہے. اچھا. تو جب انہوں نے سروے کیا تو شاید صرف 2.5 لاکھ ملتے تھے، اس کے کرایہ ہوتا ہے نا بورڈوں کا، تو وہ آ رہا تھا. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ رات کو گئے، سارے بورڈ اکھاڑے، تو پتہ چلا کہ کسی وزیر کو کرایہ جا رہا ہے، کسی کا کسی وزیر کو جا رہا ہے. اور وہ بتا رہے تھے کہ جب ہم نے نئے بورڈ لگائے اور پھر اس کے کتنے کروڑ روپے مہینہ آیا، اور اس کو جمع کر کے کون سا پتہ نہیں، یاد نہیں، بتا رہے تھے پل بنایا لاہور والا صرف یہ. اور گاڑیاں کا دوسرے نے جو گاڑی کے ذمہ دار نے بتایا، اتنی ساری گورنمنٹ کی گاڑیاں تھیں جو کھڑی رہی تھیں، اور بس پیٹرول کی پرچیاں بنتی تھیں جس میں کہ ڈرائیور اور پیٹرول والے سب کی ملی بھگت تھی، اور گاڑیاں چل نہیں رہی تھیں، سب کچھ تو آدھی تو پتھروں پہ کھڑی ہوئی تھی. انہوں نے سب ٹھیک کرائی، سب کرا کے بھی جب سب گاڑیاں بھی چلی، کوڑے والی سمیٹنے والی، وہ بھی اس سے پاؤ پیسے بنے پیٹرول کے. یعنی اس طرح کھایا جاتا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. ہوتا ہے اس طرح کھاتے ہیں ہر ایک. اور یہ جو حرام پیٹ میں اتنے سالوں سے لوگوں کے جا رہے، تو اسی کے نتائج ہم بھگت رہے نا. جب حرام کھائیں گے، حرام بولیں گے، پھر ویسے ہی لوگوں کو بھی لائیں گے. لوگ صاف کہتے ہیں کہ ہم ایماندار والوں کو لائیں گے نا، ایماندار لوگوں، تو ہمیں بھی ایماندار بننا پڑے گا نا. پھر وہ کوئی رشوت نہیں لے گا، کوئی بے ایمانی نہیں کرے گا. عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہمیں زبردستی برقع اڑا دیں گے. ارے بھائی کیوں اڑائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زبردستی کی تھی؟ مجھے تو کسی نے زبردستی نہیں کری، میں نے خود پہنا، خوشی سے پہنا، اور اللہ کے لیے پہنا، صرف اللہ کی رضا کے لیے. میں نے ابھی مثالیں بھی دے دی یہاں کی، 2 مہر صحابہ کرام کی بھی دی آپ نے. 2 مہر آئے، دونوں کا انتقال اپنے گھروں میں ہوا. مطلب یہ کہ
وہ کہیں میئر کے گھر میں نہیں رہے کہ گورنمنٹ کے گھر لیے ہوں، اپنے ہی گھروں میں رہے، روکھا سوکھا کھایا، پیسہ بچا کے وہی پیسہ کتنے کالجز بنائے نعمت صاحب کے زمانے میں، اس کے بعد ایک کالج نہیں بنا گورنمنٹ کے، اور گورنمنٹ کالجز کو کیا سے کیا بنا دیا تھا، اتنا کام کرتے تھے کہ مجھے خود ابھی مطلب واقعات یاد نہیں آ رہے، لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ مطلب بہت انہوں نے ایجوکیشن پہ بھی کام کیا تھا۔ میں تو یہی کہوں گی کہ جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نیک لوگوں کو لائیں گے، ایماندار لوگوں کو لائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی اچھا ہے، آپ کی اولاد آنے والی نسلوں کے لیے بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ اور ویسے بھی میں ہر ایک کو ایک میسج دیتی ہوں کہ بچوں کے لحاظ سے بھی کہ بس بیٹا 2 چیزیں یاد رکھنا، ایمانداری اور محنت۔ میں نے زندگی میں یہ دیکھا کہ جس نے ان دونوں چیزوں کو پکڑ لیا وہ دنیا میں کامیاب ہوئے۔ بالکل، یہ تو بہت ہی ایکسپیرئنس بات ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں نا پیسے نہیں ملتے، بے روزگار ہیں، ارے محنت کریں، ایمانداری کے ساتھ محنت کریں، کیسے نہیں دیں گے اللہ اور تعالیٰ؟ جو بیج بوتے ہیں آپ وہ کاٹتے ہیں آپ، اور یہ تو قرآن میں لکھا ہے جیسا گمان کرو گے ویسا ہوگا۔ اگر آپ سمپل اور آسان لفظوں میں یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقوق العباد پورے کرو، حقوق اللہ آٹومیٹکلی پورے ہو جائیں گے، یہ بات جس دن ہم مسلمانوں نے سمجھ لی اس دن ہم کامیاب ہو گئے۔ جس دن ہم نے اسلام کے طریقے پہ چلنا شروع کیا، ایمانداری کو اپنایا، جھوٹ کو چھوڑا، فضول میں بٹرنگ کرنا چھوڑ دی، کام کے ساتھ کام رکھا، کسی کا حق نہیں مارا، کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا، صرف پیسے کے پیچھے نہیں بھاگے، یہ دیکھو کہ حلال اور حرام میں فرق کیا ہے، اور یہ دیکھیں کہ کام کون کر رہا ہے۔ تو جس دن ہم نے ان چیزوں پہ عمل کیا تو ہم کامیاب ہوں گے۔ ابھی بھی آپ لوگ خاموش ہیں، ابھی بھی آپ لوگ ایک پلیٹ بریانی کی لالچ میں اپنی مرضی کے لوگوں کو خوف کے مارے ووٹ دیتے ہیں، تو اس سے نکلیں باہر۔ یہ دیکھیں کام کون کر رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کون انسان سچا ہے، یہ دیکھیں کہ دل سے کون کر رہا ہے، یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسی اگزامپلز آپ کے سامنے دی ہیں۔ آپ ملیں، دیکھیں، سمجھیں، پھر فیصلہ کریں۔ 15 جنوری آ رہا ہے، اگر اس دن بھی آپ نے ایمانداری سے ووٹ نہیں دیا، آپ یہ مت دیکھیں کہ اس کی شکل اچھی ہے، یہ بندہ مشہور ہے تو ہم اس کو ووٹ، آپ یہ دیکھیں کام کون اچھے کر رہا ہے۔ آپ یہ مت دیکھیں کہ ہمیں برقع پہنایا جا رہا ہے، آپ یہ مت دیکھیں کہ اگر مدینہ ریاست آتی ہے تو اس میں کیا بری چیز ہے۔ ایمانداری سے ہر چیز چلے گی۔ اگر آپ پاکستان سے باہر انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو وہاں پہ تمام حقوق پورے دیے جاتے ہیں، بچوں کے حقوق، خواتین کے حقوق، ایون ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو اولڈ ایج ہوم ان کے لیے موجود ہوتا ہے، جو کہ اسلام میں ہونا چاہیے۔ یہی تو وہ جو ایک شعر ہے علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ میں مغرب جاتا ہوں تو وہاں اسلام ہوتا ہے، مسلمان نہیں، تو میں مشرق آتا ہوں تو مسلمان ہوتا ہے تو اسلام نہیں۔ تو آپ کچھ آپ بھی ایڈ کریں، کیونکہ آپ کو تو ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ نالج ہے، تو آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ بالکل یہی ہے بیٹا، اصل میں اگر صحیح اسلام پر عمل ہو جائے نا تو دنیا بھی جنت بن جائے گی، جنت تو ملے گی، دنیا بھی جنت بن جائے گی۔